بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئی اور غلام مانگا کہ گھر بار کا جو کام ہے کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، ہاتھ میں چھالے نکل گئے ہیں، کیوں نہ مجھے ایک غلام مل جائے تاکہ میرے گھر کا جو کام کاج ہے وہ میرا غلام کر دے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی تو اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں تھے، واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی فاطمہ اس کام کے لیے آئی تھی، غلام لینے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ کو نہ پا کر واپس چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کے پاس چلے گئے، اور اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر میں تھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو غلام سے بہتر ہے؟ وہ وظیفہ کیا بتایا تھا کہ جب تم دونوں بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ وظیفہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ عمل دیکھیے، اب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کر دی کہ تمہارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ اب اس پر کیسے عمل کیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہمیشہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ صفین ہوئی، کسی نے سوال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اس پر عمل جنگ صفین میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ معنی یہ کہ جب انسان جنگ کے اندر ہوتا ہے، جہاد کے میدان میں ہوتا ہے، تو انسان کو فکر ہوتی ہے، انسان بہت چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو علی نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں، جنگ صفین کی رات بھی جب میں بستر پہ گیا تھا میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ یعنی اس قدر عمل کے جنگ کے میدان کے اندر بھی وہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہوتی تھی، جو فرمان ہوتا تھا، اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے، اور بھی اس میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن اختصار چونکہ ملحوظ خاطر ہے۔ اور ایک چیز اور بیان کرنی ہے کہ صحابہ کرام کا جیسے یہ منہج تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے فرامین پہ پوری زندگی عمل کرتے تھے، اسی طرح وہ اللہ کے نبی کے خلاف عمل کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی بھی ایک مثال دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیث بیان کی کہ لا تمنعوا اماء اللہ فی المساجد، کہ اللہ کی جو بندیاں ہیں نا، عورتیں، انہیں مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اگر وہ آپ سے کہیں کہ ہم نے مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو روکا مت کرو۔ جب یہ آپ نے حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا بیٹا بلال تھا، اس نے کہا کہ ہم تو روکیں گے، ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب اپنے بیٹے کا یہ موقف پتہ چلا تو کہا واللہ لا اکلمک ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گا، میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی غیرت ہے اور حدیث کا احترام اور حدیث کی تعظیم ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے نیند سے بیدار ہونے کے لحاظ سے اور دوبارہ آرام کرنے تک، یعنی پورے دن کے اور رات کے آپ کے کیا معمولات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے جو پہلے کے جو معمولات تھے، اس میں پہلا عمل آپ کا یہ تھا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے وہ مسواک کیا کرتے تھے، جیسا کہ حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا کرتے تھے۔
یہ اللہ کے نبی کا پہلا عمل ہے، پہلا معمول ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم سب نے عمل بھی کرنا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی کا نیند سے بیدار ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، وہ آپ جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو نیند سے بیدار ہونے کے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ وہ اذکار کیا ہیں؟ جب آپ آرام کرتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، بسمک اللہم اموت واحیا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دوسرا معمول ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کہ دعائیں پڑھ کے اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوتے تھے۔ یہ دو معمول ہو گئے۔ اس کے بعد 3، 4 اور 5 جو آپ کے معمول تھے وہ کیا تھے کہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تھے تاکہ نیند کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی آپ کا عمل تھا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو آپ صاف کرتے تھے، ہاتھوں سے مسلا کرتے تھے۔ نمبر 4 وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، آپ اپنی نگاہ آسمان کی طرف بھی اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا عمل تھا، آپ کا معمول تھا۔ اور نمبر 5 سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 10 آیات جو ہیں یہ انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو قرآن کی یہ 10 آیات پڑھ کے بیدار ہوتے تھے۔ یہ 5 معمولات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ آپ دیکھیں، جب آپ بستر پہ آرام کرنے کے لیے آتے تھے تو قرآن پڑھ کے سوتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ ملک، یہ اللہ کے نبی سے رات کو سونے سے قبل پڑھنا ثابت ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تب بھی قرآن پڑھ کے بیدار ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہمارا آخری عمل کیا ہوتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو ہمارا پہلا عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ موبائل کا ہی عمل ہمارا ہوتا ہے۔ جب تک انسان سوتا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام بھی کیا ہے، وہ اپنے میسیج چیک کرتا ہے کہ مجھے کس کس نے میسیج کیے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ رات کو سوتے وقت بھی قرآن پڑھ کے سوتے تھے، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو تب بھی آپ قرآن پڑھ کے ہی بیدار ہوتے تھے۔ آپ کا جو چھٹا عمل ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ یہ کہ آپ جب نیند سے اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب ایک انسان نیند سے بیدار ہو تو فلا یدخل یدہ فی الاناء، وہ اپنا ہاتھ کسی برتن میں داخل نہ کرے، حتی یغسلھا ثلاثا، جب تک 3 دفعہ اس کو دھو نہ لے۔ 3 دفعہ دھو لے، اس کے بعد انسان کو پھر اپنا ہاتھ اور کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی جو وجہ بیان کی اللہ کے نبی نے وہ یہ ہے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کا رہا۔ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو مختلف مقامات پہ اس کا ہاتھ استعمال ہوتا رہتا ہے، گندگی کے مقام پر بھی ہوتا ہے، کسی اور مقام پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں طہارت کا حکم دیا ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اسے کسی برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا 7واں معمول یہ تھا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اپنے ناک کو جھاڑا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا عمل ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان نیند سے بیدار ہو تو فَلْيَسْتَنْثِرْ 3 مرات، اسے 3 دفعہ ناک جھاڑنا چاہیے۔ اس کی حکمت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ، یا خیشومی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ شیطان انسان کے ناک میں رات گزارتا ہے۔ تو جب رات ناک میں گزارتا ہے تو جب نیند سے بیدار ہو 3 دفعہ اس کو جھاڑنا چاہیے۔ دیکھیں جب انسان سوتا ہے نا اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے، اس کا منہ بھی بند ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، لیکن 2 چیزیں انسان کی بند نہیں ہوتی ہیں، ایک کان اور ایک انسان کا ناک، یہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو یہاں رات گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اسلام نے کتنا ہمیں تحفظ دیا ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑنا چاہیے، چونکہ شیطان یہاں سوتا ہے۔ اور دوسرا کان ہے، یہ کان بھی بند نہیں ہوتا ہے،
آپ نے دیکھا انسان سو رہا ہوتا ہے اور کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیے حدیث بھی ہے کہ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا تو یبول الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کے نبی کا 7واں معمول ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری جو عمل اللہ کے پیغمبر کا ہوتا تھا آج کے درس کے حوالے سے، کہ آپ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پھر آپ وضو کیا کرتے تھے۔ یہ وضو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر وضو کیا کرتے تھے۔ یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا درس ہے اللہ کے نبی کے معمولات کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کل بھی ہم مزید بیان کریں گے کہ وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کے نبی کس انداز سے وضو کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔